بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. صدق اللہ العظیم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلى الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ ہود سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 49 تک کا درس ہو چکا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگوں نے ہم لوگوں نے سنا محظوظ ہوئے. بالخصوص اللہ تعالیٰ کے یہاں نسب وہی معتبر ہے جو توحید کے دائرے میں ہو. جس کے پاس ایمان نہیں ہے چاہے کتنا بھی اعلیٰ نسب کا ہو، نسب کوئی فائدہ نہیں پہنچائے. حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا تھا، کوئی دور کا رشتہ بھی نہیں. اللہ پاک نے بات تک کرنے سے منع فرمایا، اور بات کرو گے تو یہ جاہلوں جیسی بات ہوگی جو نبوت کی شان کے خلاف ہے. اللہ تعالی ہم سب کی اولاد کو ایمان پر قائم رکھے. اب جو ایک آیت ہے بیچ میں، اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوگا، پھر حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوگا. مگر ایک آیت جو 2 لائن کی ہے وہ بڑی اہم ہے، جو مستقل عنوانی ہے، لیکن اس عنوان پر میں نے بہت ساری گفتگو کی ہے. غیب، تلک من انباء الغیب. حبیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں. بلکہ ترجمہ اگر ایگزیکٹ لفظ کا دیکھیں تو یہ غیب کی خبروں میں سے ہے. غیب کی خبریں ہیں، یہ جمی کو کل کو بتاتا ہے، لیکن خبروں میں سے اگر بولیں گے تو ہاں، غیب کی تو خبریں بہت ہیں، لیکن ان میں سے یہ نوح علیہ السلام کا جو قصہ اور واقعہ ہے یہ ایک ہے، ایک پارٹ ہے. یہ غیب کی خبریں ہیں. نوحیہا الیک، ہم ان خبروں کو آپ تک وحی کر رہے ہیں. ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا، ان خبروں کو اس سے پہلے نہ تو آپ اور نہ آپ کی قوم کے علم میں تھا، جانتے تھے. ہم سب کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو 23 سال کی پوری رننگ آف رسالت، یہ رسالت کی جو عمریں ہیں، 23 سال کی عمر میں شان نبوت و رسالت کے مطابق ہر وہ غیب عطا فرمایا ہے جو آپ کی رسالت کی شان کے مطابق ہے. یہ ہمارا اب کا عقیدہ ہے. آپ کو ایک بارگی غیب دے دیا، ایسا عقیدہ نہیں ہے. ایک بارگی دینا ہوتا تو پھر 23 سال کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ اور سب سے بڑا غیب خدا ہے، سب سے بڑا غیب قرآن ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہے جو غیب الغیب ہے. محسوسات میں نہ آنے والی چیز کا نام خدا ہے، وہ نور ہے، وہ جسم نہیں ہے. سب سے بڑا غیب وہ ہوا، اور اس غیب کا یہ کلام ہے. تو سب سے بڑا غیب جو ہمارے ہاتھ میں ہے یہ بذریعہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
سب سے بڑی دلیل دیکھیے، بات جب بیسکلی سمجھ میں آتی ہے نا تب اس پر صحیح باتیں، ہوتا کیا ہے کہ بات یسرنا القرآن کی ہے اور صحیح بخاری میں جایا جا رہا ہے. یہی لاجک جو ہے نا، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں وحی کے ذریعے سے. تب تو ایک دم صراحتاً قرآنی عقیدہ ہو گیا نا کہ غیب کی خبریں ذریعہ جو بھی ہو اللہ نے نبی کو عطا کیا. کلیئر بات، یہی تو عقیدہ ہے. خدا نبی کو جو بھی عطا کرتا ہے وہ وحی ہی کی شکل ہوتی ہے، چاہے واسطہ جبریل بنے یا واسطہ جبریل نہ بنے. جبریل نہ بنے تو وحی خفی ہے، جبریل بن جائے تو وحی جلی ہے. سمجھ رہے نا؟ کیونکہ وحی کا معنی ہوتا ہے دل میں بات ڈالنا، چاہے ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ. اب ابھی معراج کے حوالے سے جو آخری کی 2 آیتیں سورہ بقرہ کی، آمن الرسول سے لے کر کے فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ 2 آیت بلا کر ڈائریکٹ دیا اللہ نے اپنے حبیب کو. اب یہ تفسیر میں کہنا یہ ہے کہ غیب کی خبریں ہیں، اللہ فرما رہا ہم آپ کو وحی کے ذریعے سے، ہم آپ کو وحی کے ذریعے بھی نہیں، ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں. ہاں، یہ وحی کر رہے ہیں، یعنی خدا جو نبی کو جس طرح سے جو بھی دیتا ہے اس کا نام وحی ہی ہے. میں زور لفظ وحی پر اس لیے دے رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کی کلپس دیکھے میں نے کہ ہاں وحی کے ذریعے سے غیب ملا ہے، تو پھر اب وہ غیب کہاں رہا؟ جب مل گیا تو غیب کہاں رہا؟ اب آپ غور یہ کیجیے، ماشاءاللہ ابھی تو آپ نوکری پہ ہیں الحمدللہ، جب نوکری سے آپ یہ ہو جائیں گے، آپ انجینئر ہیں تو فرید صاحب آج نہیں آئے ہیں ورنہ میں انہی کی مثال دیتا ہوں. ریٹائر ہو جائیں گے تو کیا آپ کا جو لیول ہے پاسٹ کے اعتبار سے ہی صحیح رہے گا کہ نہیں؟ کوئی انجینئر صاحب ہے کہ نہیں؟ وہ رننگ میں تھے انجینئرنگ کی، لیکن ہے ابھی. ایسے جو غیب ملے یا نہ ملے، کانسیپٹ تو غیب ہی کا ہے نا. کیا بات ہے! تو جو چیز غیب ہے وہ غیب ہے. اللہ وحی کے دے دیا تو غیب ہی ہے. فرق یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کے علم غیب میں ہے. یہ ہے علم غیب ہے، تو غیب ہی کا علم ہے، وہ علم شہادہ نہیں، وہ علم غیب ہی ہے. اور عقیدہ آپ کا ہمارا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو غیب عطا کیا، اور جیسے ہی آپ کہیں گے کہ غیب عطا کیا تو نبی کو علم غیب ہوا، اور اللہ نے عطا کیا تو یہ وحی کا کانسیپٹ آٹومیٹک آ گیا کہ عطا کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ تو وحی ہے. ایک دم صاف ڈیٹیل، ایک دم دیکھ رہا تھا کل میں غیب پر ایک ڈیبیٹ ہو رہا تھا، اس میں کہہ رہے ہاں بالکل معلوم نبی کو غیب ہے معلوم، لیکن وحی کے ذریعے. ایسا لگ رہا کہ وحی کوئی ایک دم بوتل ہے، اتنے ایزی انداز میں بول رہے ہیں ہاں وحی کے ذریعے سے. نبی کو تو وحی کے ذریعے ہی سے سب کچھ ملتا ہے، اور یہ شان نبوت ہے. اب ایسا کیسے بول سکتے ہیں ہاں وحی کے ذریعے سے ملا نا؟ تو یہ ملنا شان ہے یا نقص ہے؟ عیب ہے یا کمال ہے؟ کمال ہے. آپ کو کیوں نہیں ملا جبکہ آپ 5 وقت کے نمازی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ چنندہ، سلیکٹڈ، بالخصوص محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. یہ بات دھیان رکھیے گا. کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں آپ سے کہ کل غیب کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. اعتراض کرتے ہیں کہ کل یہ عقیدہ صرف اللہ کا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، کل علم غیب اللہ کو ہے. ظاہری طور پر دیکھیں تو بات صحیح ہے، لیکن اگر نبی میں نقص نکالنے کے لیے اگر ہے تو غلط ہے. اگر آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں تو ہم سمجھا رہے ہیں. سورہ جن سے پہلے میں جن کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ عقیدہ ذرا درست کر لیں.
ورنہ جن ستائیں گے. ہاں دیکھیے آپ صحیح عقیدہ کیجیے. آپ سورہ جن پارہ نمبر 29 میں ہے، ذرا سی اس کو سائلنٹ کر لیجیے ورنہ میں 200 روپے جرمانہ لکھ دوں گا. سورہ جن کی لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ، قرآن ہے یہ، دیکھیے گا سورہ جن کی لاسٹ آیت کریمہ. پہلے دیکھیے احصا کل شیء عددا، یہ آخری لفظ ہے. احصا ورب کا صیغہ ہے. احصا معنی ہوتا ہے گن کر رکھا. ورب ہے تو گن کر رکھا، پاسٹ سینٹینس ہے نا، رکھا، رکھنا نہیں، رکھا. کل شیء، کل شے کو عددن، عدد کے اعتبار سے نہیں سمجھے، یعنی لفظ کل یہاں پر ہو، کل شے کی بھی گنتی ہے اللہ کے پاس. کل شے انلمیٹڈ نہیں ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں. کل شے انلمیٹڈ نہیں ہے. اب اگر عقیدہ یہ رکھے کہ نبی کو کل علم غیب ہے تو کچھ ٹھیک ہے، لمیٹڈ ہے. ہم سب اہل سنت و جماعت کا ہی تو عقیدہ ہے کہ اللہ کا علم، اس کی صفت انلمیٹڈ ہے، اور نبی کا علم اللہ کے لیے لمیٹڈ ہے، امت کے لیے انلمیٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ گن سکتا ہے اور گنا ہے، دینے والا وہی ہے، لیکن امت نہیں گن سکتی. تو لفظ کل سمجھ میں آیا، کل یہ انلمیٹڈ نہیں ہے. اب ایک چھوٹی سی مثال، میں اگر کہوں کل لوگ سمجھ لیے تو کیا ہم نہیں گن سکتے کل کو؟ کل کا یہاں پر بھی تو گن سکتے ہیں نا، کل بمانا پورا. تو اگر کسی نے کل علم غیب، یہ ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اس لیے میں یہ بحث کر رہا ہوں. میں کتاب ملے گی آپ کو حفظ الایمان وغیرہ، بہت ڈینجر سب ہے، ذرا بچیے نا. اس لیے ایک دم چوس کر بات کر رہا ہوں میں بالکل کتاب سے، کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ کل شے کو بھی کیا فرمایا؟ لمیٹڈ کہا. میرے پاس اس کی گنتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو، اب اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں آپ کہ کل علم غیب عطا کیا، تو اس کا مطلب یہ لمیٹڈ علم غیب عطا کیا، وہ رب کا علم غیب نہیں ہے، لمیٹڈ. آیا سمجھ میں؟ ایک اور بات، ایک ہوتا ہے جمیع، جیم میم یا عین، ٹھیک ہے؟ جمیع معنی ہوتا ہے ایک بھی جس سے نہ نکلے، جملہ بھی نہیں، پورا، ہاں تمام، ایک بھی. جمیع افراد، جمیع انسان حیوان ناطق ہے، اس کا مطلب ایک بھی انسان حیوان ناطق سے نہیں نکلا ہے. جمیع پورے. تو جمیع میں اور کل میں یہی فرق ہے. جمیع میں سب شامل ہو جاتے ہیں، اور کل میں 100 میں سے 99 بھی شامل ہو گئے تو وہ کل. ایسا 3 سے زیادہ ہونا صرف کل، جس کو آپ پلورل کا عنوان دے سکتے. 3 سے زیادہ کو آپ کل کہیں گے. طلبہ آپ کے مدرسے میں 100 ہیں، پوچھا آپ نے کل طلبہ کھانا کھا لیے؟ ہاں کھا لیے. اس میں سے اگر 1-2 نے بھی کھائے تو چلتا ہے، طبیعت خراب ہے، اچھا یہ کہ نہیں کھائے، اچھا ٹھیک. تو کل اور جمیع میں یہی فرق ہے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کل کے اعتبار سے تو ہے، جمیع کے اعتبار سے. اب ذرا سنیے، قرآن پاک میں جہاں کہیں گی الغیب کا لفظ آیا ہے، الغیب، جیسے پارہ نمبر 20 میں، بلکہ اسی پارہ آیت نمبر 26-27 میں، عالم الغیب، عالم الغیب، یہ شان صرف اللہ کی ہے. ذرا توحید اور رسالت کو سمجھ، یہ شان صرف کس کی ہے؟ تو الغیب کے ساتھ علم کی جو ایڈیٹنگ ہے، یہ شان کس کی ہے؟ یہ ذرا غور کیجیے گا. عالم الغیب یا علم الغیب، اس کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ ہے. اور نبی کی شان کیا ہے؟ عالم غیب. اب سمجھئے بات، عالم الغیب کون ہے؟ اللہ. اب آپ کہیں گے فرق کیا ہے اس میں؟ تو وہی
الف لام جو ہے یہ جمیع کے معنی میں ہے. اس کو اور آسان کر دو، الحمد للہ رب العالمین. حمد مانے کیا ہوتا ہے؟ تعریف. لیکن اردو میں آپ دیکھیے گا تو اس میں لکھا نیچے رکھا تمام تعریف اللہ کے لیے. دیکھیں یہ تمام کہاں سے لائے؟ یہ ال ہے. ال کا معنی ہے تمام. اس کو عربی میں بولتے ہیں استغراق. ادھر نہیں جائیے، میں آپ کو حساب سے سمجھا دوں. ال مانے تمام، کمپلیٹ، ایک بھی نہ نکلے اس کو کہتے ہیں تمام. تو اللہ کے لیے جو حمد ہے، ایسا نہیں کہ تھوڑا بہت ہے، سب حمد اللہ ہی کے لیے ہے. سب حمد آیا سمجھ میں؟ ایسے ہی تو عالم الغیب، غیب کی جتنی بھی کوالٹی ہے، جتنی بھی قسمیں ہیں، سب کا جاننے والا اللہ ہی ہے. اور نبی کو جو ملا ہے وہ الغیب سے غیب ملا ہے. اور یہ غیب جو ہے یہ بھی مخلوق کے اعتبار سے بالکل ال کی منزل ہے. مخلوق نہیں گن سکتی کہ کتنا ملا ہے. اب سمجھ میں آیا یہ جملہ؟ ہمارا عقیدہ کیا بنا کہ اللہ تعالی عالم الغیب ہے. عالم غیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرق سمجھ میں آیا؟ دونوں کا فرق کیا ہے کہ یہاں پر الغیب یہ اللہ کی شان ہے، اور غیب یہ کس کی شان ہے؟ نبی کی شان ہے. اور غیب اور الغیب میں یہ فرق ہے کہ یہ غیب جتنا اللہ نے چاہا دیا، اور یہ غیب کل ہے اللہ پاک کے پاس، تمام ہے اللہ پاک کے پاس. فرق ایک دم سمجھ میں آ گیا؟ یہ فرق نہیں. اردو میں بول دیتے بس، ارے ایسا نہیں کہنا، ایسا معلوم ہوا کہ ختم ہو. بھائی سمجھائیے. آپ کو کبھی کبھی بول دیتے تمہارے کو سمجھ میں نہیں آتا جی، تو آپ بولیے سمجھاؤ نا بھائی. نہیں آتا تو سمجھاؤ نا. فتوے کیسے لگا رہے ہیں آپ؟ سمجھاؤ. نہیں آ رہا ہے تو آپ خالی بڑی بات بول دیے اور فتوے لگا دیے، پھر سمجھنا کہاں؟ یہ غیب کی بات بڑی اہم ہے، ذرا سمجھیے. سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے غیب پر؟ وحی کے ذریعے سے. اب ذرا میں ایک دو آیتیں اس سے اور ریلیٹڈ آپ کو بتاؤں. سورہ تکویر کی آیت نمبر 24 کو آپ دیکھیے. اللہ پاک فرماتا وما هو علی الغیب بضنین. یہ پیغمبر، یہ نبی جو ہے غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے. ترجمات تو سن کر سبحان اللہ بولے، لیکن اس میں جو خوبصورت نقطہ ہے وہ یہ ہے، ایک ہے آپ کے پاس روپیہ اور ایک ہے اس کی سخاوت. پیسے تو آپ کے پاس ہیں، لیکن کسی سائل کو دیکھ لیں آپ تو یہ تو مالدار تو ہے لیکن سخی نہیں ہے، اور پیسے کم ہی ہیں، لیکن سائل کو اگر دیکھ لیں تو ماشاءاللہ یہ لیجیے کیا بات ہے. سخی کے لیے مالدار ہونا ضروری ہے، مالدار کے لیے سخی ہونا ضروری نہیں ہے. یہ نبی صرف علم غیب کا مالک نہیں، سخی ہے. آپ سمجھیے ایک بات کو، یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں. اس کا کیا مطلب ہوا ہے؟ ہاں سخی ہے. یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں مطلب. اب یہ سوال بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ قرآن کا جملہ ہے. یہ بھی نہیں کر سکتے کئی کو نہیں بتائے. یہ سوال کر کے گویا نبی پر بخیل کا فتویٰ لگا رہے ہیں، جس پر قرآن ناطق ہے کہ یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں. اب جو کہتے ہیں نا حضرت عائشہ کا ہر گم ہوا کئی کو نہیں بتائے، ہاں یہ کئی کو نہیں بتائے، اس کا مطلب یہ وہ بخیلی کرے. تو یہ قرآن پاک وہاں پر بول دی یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے. اگر آپ نے صرف غیب کا انکار کیا ہوتا تو الگ بات. اس لیے یہ جملہ بھی کبھی نہیں سننا، ایسی باتیں نہ کرو. نبی جاننے کی بات کر رہے ہیں، نبی بولو دیتے کتنا ہے غیب. اب وہ سنیے، قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے کہ نہیں؟ ارے ابھی ڈرو نکو. اب قبر کے اندر عذاب ہوتا، ایمان ہے نا ہمارا، تم تو دعا کرتے ہیں اللہ قبر کے عذاب سے بچا. کب تو دیکھے جا کے ایک دن سو رہنا جا کے حضرت دانا بہلول کی طرف. خیر، مگر آپ نے مان لیا ہے. یہ ہے اصل. پورے قرآن میں کہیں پر بھی اگر آپ کہیں بھی تو ڈائریکٹ کا عنوان کے قرآن میں ہے نہیں. بخاری شریف کی شروع کی حدیث پاک ہے، شروع کی حدیث پاک ہے.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر کے قریب سے گزر رہے، دو قبر کے قریب سے، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، دو قبر کے قریب سے گزر رہے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آیا تو فوراً بولنا، فوراً فرماتے ہیں انہما لیعذبان، ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اب آٹومیٹک سوال ہوتا ہے کہ نہیں؟ عذاب قبر کے اندر ہو رہا، کتنی مٹیاں ہیں اوپر، ان کے اندر ہو رہا ہے، اور ذرا ایمان بھی سمجھیے، لاجک تھنکنگ کہہ رہا کیا باتیں کر رہے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن صحابہ کا ایمان دیکھیے، یہی ہے ایمان، اسی لیے وہ بیس ہے ایمان۔ اور سنو، عذاب جو ہو رہا ہے یہ کوئی بھاری بھرکم گناہ نہیں کیا ہے، بڑا گناہ نہیں کیا، یہ جب زندہ تھا دو چیز سے نہیں بچتا تھا، ایک چغلی سے اور ایک پیشاب کے چھینٹ سے۔ پیشاب کر رہے ہیں اور گپ شپ کر رہے ہیں، پورے چھینٹا پڑ رہے ہیں، خود کا بھی پیشاب براد ہو سکتا، دوسرے گائے بھینس بھی کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی تو پیشاب ہے، چاہے کس کے بھی پیشاب کے چھینٹ سے نہیں بچتا تھا۔ اب آپ بتائیے یہ دونوں قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اس میں جانتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو کل کا کتنا خوبصورت لفظ بتاؤں گا آپ کو، حضور کو پاسٹ پریزنٹ فیوچر تینوں کا علم ہے، اور اس ایک حدیث میں وہ تینوں زمانہ ہے۔ اب جیسے عذاب ہو رہا ہے یہ ایک دم پریزنٹ ہے کہ نہیں؟ پریزنٹ ہے۔ پاسٹ دیکھیے آپ کہ جب یہ زندہ تھا تو پیشاب سے نہیں بچتا تھا، چغلی سے نہیں بچتا تھا، یہ کس کا علم ہوا؟ ہاں۔ اب اس کے بعد کہا ذرا کھجور کی ایک شاخ لاؤ، کھجور کی ایک شاخ لاؤ، لائے، توڑ کے شق کا نصفین، دو ٹہنی بنایا اس کو، حضور نے دو ٹہنی بنایا، اس کے بعد فرمایا غرس ھذا غرس ھذا، دونوں کی قبر پر ایک ایک ٹہنی کو گاڑ دیا اور فرمایا کہ لعل اللہ یخفف عذابہما ما لم یلبسا۔ کیا بات ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اتنا کر دینے کے بعد جب تک یہ دونوں ٹہنی ہری رہے گی اللہ تعالیٰ عذاب اٹھا لے گا، اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، اب نہیں ہوگا فیوچر میں جب تک یہ۔ اب میں تو یقین کرتا ہوں نبی کا وہاں کھڑا رہنا ہی مطلب، یہ دلیل دیکھیے آپ، قبر کے اندر نہ آپ گئے ہیں نہ ہم، نبی کا بولنا ہی ہمارے لیے ایمان کامل ہے، صحیح ہے، لیکن نبی نے پریکٹیکلی طور پر بھی بتا دیا یہ ہے غیب، تفصیلات بڑی ہیں ان کی، میں بتا نبی بتانے پر بخیل نہیں ہے، وہ کیا بتائیں گے، اب یہ کیوں بتا دیا، ایسے بتایا تاکہ آپ عبرت پکڑیں، مسئلہ بھی دیکھیے بتا دیا، پیشاب احتیاط سے کرنا، مسئلہ مل گیا، احتیاط سے پیشاب کرنا ورنہ عذاب قبر ہوگا، ایک تو عذاب قبر پر ایمان اور پھر عمل کی دنیا میں پیشاب سے بچنا، نبی نے تو جو امت کو بتانا ہے وہ بتانا ہے، اب جو نہیں بتایا یہ ان کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اپنے من سے کچھ نہیں بولیں گے، جو بھی بولیں گے ہاں اللہ کی وحی سے بولیں گے، اس لیے یہ جو مطلب دماغ والی بات خالی کرتے ہیں نا یہ ایمان کے خلاف ہے۔ کوئی بھی علم غیب پر 3 سوال جو کرتے ہیں وہ میں نے آج واضح کر دیا ہے کہ نبی کو علم غیب ہے، ہاں میں بھی مانتا ہوں، ہاں وحی کے ذریعے سے، ہاں ٹھیک ہے، ایسا ایزی بول دے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو وحی کے ذریعے سے ساری چیزیں، وحی کے ذریعے سے، قرآن وحی کے ذریعے، رحمان وحی کے، سب تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے نہیں بتایا، 40 سال تک نبی نے نہیں بتایا، غار حرا میں جاتے تھے نبی، بتایا نہیں، نبی اپنے من سے کچھ نہیں بولتے، 40 سال تک کتنا بہترین موقع تھا، صادق وعد امین، سچا، کیا کیا نہیں کہا تھا، آرام سے مس یوز کر سکتے تھے، صحیح ہے کہ نہیں بتایا، کیوں؟ نبی وہی بولتے ہیں جو اللہ بولواتا ہے، دیکھا اب جو آئے کہا کہ دیکھو یہ ہے
اب انکار کرنے والے کر گئے. کہنا یہ ہے کہ نبی کو جو غیب ہے یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کو ایزی لینے کا عنوان نہیں ہے، نبی کی یہ شان ہے اور ہر نبی کو غیب ہے. وجہ اس کی ایک اور آسان کر دیں. نبی کا جو ایک معنی ہے، نبی ایک لفظ ہے نا نبی. آپ کے نبی کا نام کیا ہے بتائیے؟ محمد ابن عبداللہ. نبی نام نہیں ہے، نبی شان ہے، نبی صفت ہے. نبی صفت ہے. جیسے انجینئر ہونا یہ آپ کا نام نہیں ہے، یہ آپ کی صفت ہے. ہاں تو محمد نام ہے اور نبی شان ہے. اور شان جس کی ہوتی ہے جب تک اس شان کا وہ حامل نہ ہو، لائق نہ ہو، اس شان سے ان کو یاد نہیں کیا جائے. آپ انجینئر نہیں ہوں گے تو ہم کیسے بولیں گے انجینئر؟ کلیئر بات ہے. اب میں حفظ کیا ہوں تو حافظ بول رہے، افتاء کیا ہوں تو مفتی بول رہے، علم فضیلت ہے تو فاضل بول رہے. اب اگر جاہل کو بولتے ہیں عالم صاحب نہیں. تو جب بھی کوئی شان کسی پر ایڈ ہوتی، بولا جاتا، میں بات علمی کر رہا ہوں لیکن آپ کی زبان بھی کر رہا ہوں، جس وقت تک آپ اس صفت کو پا نہ لیں آپ کو اس صفت سے یاد نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے انکمپلیٹ حافظ کو حافظ قرآن بولتے نہیں، جب تک دستار نہ لے لے نہیں بولتے. آپ کہنا یہ ہے نبی کا مطلب پھر کیا ہے؟ تو نبی جو ہے یہ عربی لفظ ہے، یہ سنگولر ہے نبی، اس کی جمع ہے انبیاء. اس کی جمع ہے انبیاء. ایک ایک لفظ کو سمجھیے. انبیاء سورہ نام کا پلورل نہیں ہوتا. جیسے آپ کا نام عبداللہ ہے تو اس کی جمع کیا ہے؟ نہیں ہوتا. آپ کا نام تنویر ہے تو اس کی جمع کیا ہے؟ نہیں. نام بس ایک ہی ہوتا. صحیح ہے. اگر کسی کا نام انصار ہے تو انصاری ہے. تو نام کی جمع نہیں ہوتی، نام علم ہوتا ہے. کسی بھی طرح سے وہ متبدل نہیں ہوتا، چینج نہیں ہوتا. نبی کی جمع آنا بتا رہا ہے کہ یہ نبی نام نہیں، نبی شان ہے. یہ نام نہیں، نام رہتا تو ان کا ڈبل ٹریپل نہیں آتا. سمجھ میں آ گئی. تو نبی کا معنی کیا ہے؟ یہ نبی صفت ہے. یہ نکلا ہے ڈکشنری میں دیکھیں گے تو نون با حمزہ، نون با حمزہ نبأن. ایک تو سورہ ہی ہے، پارہ نمبر 30 کی فرسٹ سورہ، سورہ بولیے نبا بولتے ہیں، سورہ نبا. اما یتساءلون عن، وہ پڑھتے ہیں نبأ العظیم، وہ ان کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں عن النبأ العظیم، ورنہ سورہ کا نام نبا، نون زبر نا، بے الف زبر با. اب ان کی وجہ سے نبأ العظیم، العظیم نہ ہوتا تو اما یتساءلون عن النبأ یہ پڑھتے ہیں. اب العظیم ہے اس لیے نبأ العظیم پڑھے. آیا سمجھ میں؟ تو نبا سورہ نبا ہے. نبا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ خبر جو غیب کی ہو، جو ہاتھ سے نہ پکڑ سکیں، کان سے نہ سن سکیں، آنکھ سے نہ دیکھ سکیں، زبان سے نہ چکھ سکیں. جو 5 چیزیں ہیں، 5 چیزیں جو ہیں سیکھنے کے لیے، کسی کو آپ پکڑ رہے محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے. صحیح ہے. گرم آٹا روٹی پکڑ گرم ہے، پٹ سے معلوم ہو جاتا، چکھ کر کے معلوم ہو جاتا، دیکھ کر معلوم ہو جاتا، سن کر معلوم ہو جاتا. تو یہ 5 چیزوں کے ذریعے سے جو خبر آپ کو معلوم نہ ہو اسی کو بولتے ہیں نبأ عظیم. اسی کو کیا بولتے ہیں؟ نبأ عظیم. اور اس خبر کے بولنے والے، بتانے والے اور جاننے والے کو بولتے ہیں نبی. سبحان اللہ. آگے سمجھتے ہیں؟ جیسے علم، اس کے مالک کو کیا بولتے ہیں؟ عالم. بلکہ اس نبی کے لیول پہ بتاؤ. جیسے غنا، ٹھیک ہے، غنا، یہ غنا میں بے نیازی، اس کے مالک کو بولتے ہیں غنی. سبحان اللہ. صحیح ہے. قدرت، اس کے مالک کو بولتے ہیں قدیر. اللہ کی طرف نسبت، اس کے مالک، علم کے مالک کو علیم. تو ایسے ہی نبأ کے مالک کو بولتے ہیں نبی. قرآن میں دیکھیں، یعنی اما یتساءلون عن النبأ العظیم، نبأ عظیم کے بارے میں لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں. نبأ عظیم کون ہے؟ قیامت. بتائیے قیامت دکھ رہی ہے؟
چھو رہے ہیں، چکھ رہے ہیں، وہ آنے والی ہے، وہ اللہ لانے والا ہے قیامت. صحیح ہے؟ تو وہ قیامت مراد ہے. تو نب ان کے مالک کو نبی بولتے ہیں. اب ایک لفظ میں بولیے، غیب کی خبریں بتانے والوں کو ہی نبی بولتے ہیں. آگے سمجھ لو بات، خالی خبر بتانے والے کو نہیں بولتے نبی. بھائی آپ کے والد صاحب نے کہا کہ جاؤ اطلاع دے دو، تو یہ بھی تو خبر ہے، تو کیا آپ بھی نبی ہو گئے؟ نہیں، ہر خبر دینے والے کو نبی نہیں بولتے. ہر خبر دینے والے کو نہیں، نبع عظیم غیب کی خبر دینے والے کو نبی بولتے ہیں. بات آئی سمجھ میں؟ ہر خبر دینے والے کو نبی نہیں بولتے. یہ بات دھیان میں رکھیے گا. نبی کا معنی ہی ہے غیب کی خبر دینے والا. اب اگر کوئی نبی بھی بولے اور کہے غیب نہیں جانتے ہیں، تو ایسے ہی ہوا کہ آپ حافظ بھی بول رہے ہیں اور تراویح پڑھانے کا انکار، عالم بھی بول رہے ہیں علم کا انکار، سورج بھی بول رہے ہیں روشنی کا انکار. آپ سمجھیں اس بات کو. قادر بھی بول رہے ہیں قدرت کا انکار، فقیر بھی بول رہے ہیں فقاہت کا انکار. آپ سمجھ رہے ہیں اس جملے کو؟ ہاں، نبی اگر بولیں گے تو غیب کی خبر آٹومیٹک اس کے اندر ہے. عالم بولیں گے تو علم اس کے اندر آٹومیٹک ہے. قاری بولیں گے تو قرأت اس کے اندر آٹومیٹک ہے. اس لیے اب کوئی بھی نبی کے علم غیب پر تو بحث، یہ آج میں نے بڑی آخری بات کر دی ہے. سمجھیے اس بات کو. عقیدہ صحیح رہے گا تو یہ مہینہ بھی اچھا گزرے گا، آنے والا مہینہ ہر مہینہ اچھا گزرے گا، کیونکہ جو کچھ ملا ہے اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے. تو عقیدہ صحیح کر لیں. الحمدللہ کلیئر ہو گیا عقیدہ. تو کوئی شبہ نہیں ہے اس میں، اور کوئی اگر سوال وغیرہ ہے تو کر سکتے ہیں آپ. کچھ نہیں؟ ہاں، برا ہو گیا. چلیے ٹھیک ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی درس کو غیب کا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کو طفیل میں قبول فرمائے. ہم سب کی حاضری اور شرکت کو قبول فرمائے. ہم سب کی اصلوں کو بخش دے مولا. ہم سب کی نسلوں کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.